بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 102۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس سے پہلے کی آیات کے سلسلے کے ساتھ جنگ تبوک کے حالات جب بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کے لیے جانے کے لیے اعلان کیا تو تقریباً مسلمان روانہ ہو گئے۔ جو منافقین تھے، منافقین کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عذر پیش کرنے لگی اور جھوٹ بول کر یہ بتانے لگی کہ ہم نہیں جا سکتے، بیمار ہیں، پریشان ہیں۔ جس طرح سے نبی مان سکتے تھے اس طرح سے انہوں نے منوانے کی کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تو جو منافقین وہاں تھے ساتھ میں، اس لیے کہ تمام منافقین مدینہ میں نہیں رکے تھے، چند ساتھ میں بھی گئے تھے، اس نیت سے کہ وہاں جانے کے بعد رومیوں سے مقابلے میں کچھ ایسے حادثات ہم پیش کر دیں، دونوں کے درمیان ایسے حادثات پیدا کر دیں کہ رومی ان پر حملہ کر دیں اور رومی غالب آ جائیں، کچھ ادھر سے بغاوت کر دیں یا رومیوں کے لیے جاسوسی کر دیں۔ تو وہ منافقین جو وہاں پر آئے ہوئے تھے انہوں نے ایسا موقع تو نہیں پایا، اور جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ تنہا دیکھ کر قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ تقریباً 12 منافقین تھے جو لوگ سفر کے دوران میں یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے الگ کب ہوتے ہیں، کس جگہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آگے آگے نکل رہے تھے، اور ایک جگہ ایسا ہوا کہ آپ کافی آگے نکل گئے، صحابہ پیچھے رہ گئے، تو منافقین نے یہ موقع دیکھا اور چہرے پر پٹی کپڑا باندھ کر اپنا چہرہ چھپایا اور سیدھے نبی کے پاس پہنچے تاکہ نبی کو قتل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع فرمائی، آپ سیدھے ان لوگوں سے بچتے ہوئے صحابہ کے درمیان میں واپس آ گئے۔ تو وہاں بھی صحابہ نے، وہاں پر بھی منافقین نے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے تو یہاں آنے کے بعد بھی منافقین پھر دھوکہ دینے لگے، پھر جھوٹ بولنے لگے جو یہاں تھے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں آنا چاہیے تھا، ہم نہیں آ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندیکھی کر دی، کہا یہ نہ آئے تو ہی بہتر تھا، جو آئے وہ لوگ بھی ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے تھے،
نہیں آئے تو اچھا ہوا۔ اور یہ جو عذر پیش کر رہے تھے یہ پہلے بھی جھوٹ بول رہے تھے اور ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہاں ایک دوسرا معاملہ اور تھا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ 7 صحابہ تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، جنہیں اس جنگ میں شریک ہونا تھا لیکن وہ شریک نہیں ہو سکے، کچھ سستی کی بنا پر، کچھ ایسی مصروفیتیں جس کے حساب سے انہوں نے سمجھا کہ ہمیں یہاں رک جانا چاہیے، وہ رک گئے۔ اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنگ کے لیے نکل گئے تھے تو بعد میں ان کو افسوس ہوا کاش کہ ہم چلے جاتے تو اچھا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اور نبی کے واپس مدینہ آنے سے پہلے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، یہاں لشکر کو ہماری ضرورت تھی اور ہم معمولی کاموں کی وجہ سے نہیں گئے، ہم نے ساتھ نہیں دیا، افسوس بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنا چاہتے تھے اور اس گناہ کی سزا کا بھی انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، غلطی ہوئی ہے ہم سے، جو سزا نازل ہوگی ہم وہ سزا بھگتنے تیار ہیں۔ کوئی عذر پیش کرنا نہیں ہے، نہ پہلے انہوں نے عذر پیش کیا تھا اور نہ اب عذر پیش کرنا چاہتے تھے، یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا تو یہ 7 مسجد نبوی کے ستون سے اپنے بندھے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کر دیتے، ہمیں کوئی سزا نہیں مل جاتی اس بارے میں، تب تک ہم اپنے آپ کو یہاں سے نہ کھولیں گے اور نہ اس وقت ہم کھانا پانی کا استعمال کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ بیمار ہونے لگے، کمزور ہو گئے، بے ہوشی سے گرنے بھی لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ آپ ناراض تھے ان لوگوں سے، جو لوگ بھی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے ان لوگوں سے آپ ناراض تھے، ان لوگوں سے بھی ناراض تھے جو منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بولا، لیکن ساتھ میں آپ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں آئے تو ہی اچھا ہوا۔ لیکن یہ جو صحابہ تھے بھلا یہ کیوں نہیں آئے؟ تو ان کے نہ آنے کی وجہ کوئی بہانہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی کچھ مصروفیت تھی اور سستی تھی جس کا انہیں افسوس ہوا۔ اب وہ توبہ کرنا چاہتے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ستون سے کھولنے کا حکم دے دیا، جائیے ان کو کھول دیں، معاف کر دیا جائے ان کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے جنہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، جنہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے اور غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، انہیں شرمندگی ہے، تو اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد ان کو وہاں سے آزاد کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور دوسرے وہ لوگ
جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے نیک عمل اور برائی کو ملا دیا. اس سے پہلے جب جنگیں ہوئی ہیں، جنگ خندق ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، ہمیشہ یہ 7 صحابہ میں سے ہر کوئی برابر شریک ہوتے رہے. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ جنگوں سے غائب رہے، یہ پہلا موقع ہے. تو ان کے نیک اعمال ہیں پہلے سے. منافقین تو ہمیشہ ہی غائب رہے، لیکن یہ منافقین نہیں ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ مسلمان ہیں. یہ اس سے پہلے مسلسل جب بھی جنگوں کے لیے ان کو دعوت دی گئی، یہ برابر شریک رہے. تو وہ ان کا نیک عمل تھا. وآخر سیئا، اور یہ دوسرا برا عمل تھا کہ آج یہاں پر یہ شریک نہیں ہوئے تھے، یہ ان سے غلطی ہوئی. تو پہلے یہ نیکیاں کرتے تھے، برابر نیک عمل کرتے رہے، اب ان سے غلطی ہوئی ہے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو معاف کر دے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے امید کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر یقین کا معنی ہوتا ہے. تو عسیٰ کا معنی ہوتا ہے امید کا، امید ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب عسیٰ اللہ کے ساتھ آتا ہے تب یہاں یقین کا معنی دیتا ہے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معاف کرنے کا اعلان کر دیا تو پھر اس میں امید اور شک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یقین ہے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ان کا ریکارڈ پہلے نہیں رہا. ہمیشہ پہلے ان کا ریکارڈ اچھا تھا، یہ اچھے لوگوں میں سے ہیں. یہ ہمیشہ جنگوں میں شریک رہے، کبھی غیر حاضر نہیں رہے. ابھی ان سے غلطی ہوئی ہے اور پھر اپنی غلطی کا انہیں احساس بھی ہے، وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں. جبکہ دوسری جگہ پر منافقین نہ غلطی کا احساس کر رہے ہیں، نہ معافی مانگ رہے ہیں، بلکہ بہانہ بنا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. جس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر نیکیاں کرنے والا انسان بھی زندگی میں کبھی برائی کر بیٹھے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت اچھائیاں کرتا ہوں، یہ اتنی سی غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا، میں کچھ گناہ کر لوں تو کیا نقصان ہے. بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا بھی اگر گناہ کر بیٹھے تو بھی اس گناہ کا مواخذہ ہوگا، اس گناہ کی پکڑ ہوگی. تب کیا کرنا چاہیے اس شخص کو؟ تو وہ چیز یہاں بتا دی گئی. تب اسے اس گناہ پر، اس غلطی پر معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اور جب ہم یقین کے ساتھ معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری معافی کو قبول کرتا ہے، یعنی توبہ قبول کر لیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے. تو یہاں یہ بھی پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ سے کبھی غلطی ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ اب غلطی ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. کتنے لوگ غلطی کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں، مجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. اور وہ
یہ سوچ کر کہ میری غلطی معاف نہیں ہو سکتی، اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، وہ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا وہ کرتا ہے جو غلطی کے معاف ہونے کی امید نہیں رکھتا، جسے معلوم ہوتا ہے کہ میری غلطی کوئی معاف نہیں کرے گا۔ بعض مرتبہ اپنے والدین سے بھی یہ امید کرتے ہیں اور یہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے معاف کریں گے میرے ماں باپ؟ چلیے منہ نہ دکھاؤں، زندگی میں مرنے کے بعد دیکھ لیں، چلے جاتا ہوں، کہیں سے کود جاتا ہوں، کہیں سے جلا لیتا ہوں، کہیں سے خودکشی کا، الگ الگ طریقے سے انسان وہ سوچتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن مجید میں اپنے بندوں کو نا امیدی سے روکا ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں کہا عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اگر اس طرح سے دنیا میں کوئی بھی انسان، نیک انسان، مومن ہے اور گناہ کرنے پر دل سے معافی مانگ رہا ہے، تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ جب مجھے اللہ کی جانب سے معافی کا یقین ہوگا تب مجھے خوشی ہوگی اور مجھے آگے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب مجھے پتا ہو پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا کرے گا اللہ، پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں مجھے جنت دے گا نہیں دے گا، جب یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں، جب اس میں رہ جائے گا آدمی، تو یہ آدمی کبھی بھی اللہ سے اپنی اچھی امید نہیں کر سکتا، اور جو اللہ سے اچھی امید نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا دیتا بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ دیتا ہے آپ کو جو آپ اللہ سے امید کرتے ہو۔ آپ اللہ سے جنت کی امید کیجئے، اللہ آپ کو جنت دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جب کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ بہت غفور ہے، اللہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ ہم گناہ کر رہے تو ہمارے گناہوں کو ہی کیوں پکڑے گا؟ اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں میں بھلا ہماری غلطیاں پکڑنے میں آئے گی؟ جب یہ نبی، یہ صدیق، یہ شہداء، یہ صالحین جب جاتے رہیں گے جنت میں، ان کے پیچھے پیچھے چھپ کے ہم بھی گھس جائیں گے، جیسے دعوتوں میں گھستے ہیں درمیان میں سے، ویسے ہم بھی نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا مجھ جیسے بندے کو پکڑ کر سزا دے کر کیا کرے گا؟ کبھی آدمی ایسا سوچتا ہے اور گناہ کرتے رہتا ہے۔ یہ ایسی سوچ کیوں آتی ہے گناہ کرنے کے لیے؟ چلو گناہ کر لیتے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ چلو تھوڑا سا یہ کھا لیتے ہیں، زندگی بھر تو حلال کھائے ہی نا، اب اگر تھوڑا کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، کیا ہمیشہ سچ بولتے بیٹھنا ہے؟ اور سچ بولتے بولتے کہاں کون سی لوگ تعریف کرتے ہیں ہماری، چلو کبھی موقع ملا تو جھوٹ بھی بول لیا کر لیں، کیوں؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ لوگوں کی یعنی مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ غفور رحیم ہے، گناہ کرنے کے لیے غفور رحیم کا استعمال کرتے ہیں، یہ تو رب کو دھوکہ دینا ہوا۔ آدمی سے غلطی ہو جائے، اس غلطی پر اس کو شرمندگی ہو، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تب وہ یقین کرے کہ اللہ غفور رحیم ہے، یہ ہے اس کی صحیح جگہ۔ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، اب میں گناہ کرنا چاہتا ہوں،
میرے پاس یہ پیسہ رکھا ہوا ہے، یہ حرام کا ہے، میں ابھی تک حلال استعمال کرتا رہا، مجھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ چلو اس کو استعمال کر لوں، یعنی یہ گناہ کر لوں، یہ سوچ کر کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی غفور رحیم سمجھ کر گناہ کرتے بیٹھوں، حرام کھاتا رہوں، یہ اللہ کے غفور الرحیم کا غلط استعمال ہے، رب کو دھوکہ دینا ہے۔ آپ سے کبھی غلطی ہو گئی، شرمندگی ہے، آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو افسوس ہے، تب آپ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، میں مانگتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف کرے گا۔ غلطی ہو جانے کے بعد شرمندگی ہو، توبہ کر رہے ہوں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، تو یہ اس کی صحیح جگہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، انہیں افسوس ہوا، وہ توبہ کرنا چاہتے تھے، دل سے معافی مانگنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کو انتظار بھی کرنا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا، اور پھر بتا دیا کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی اپنے گناہ، اپنے لغزشیں، اپنی خطاؤں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔